الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے فرض علوم کورس۔ اس میں وہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی جو ایک مسلمان بندے پہ فرض ہوتی ہیں اور مسلمان بندے کو ان فرائض کو کیسے ادا کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں اس کورس میں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سکون اور اطمینان وہ خزانہ ہے جسے ہر بے چین شخص حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ مخلوق نے اس خزانے تک پہنچنے اور اسے کھوجنے کے بہت سے راستے اپنائے ہوئے ہیں، مگر وہ راستے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مخلوق کی طرح فانی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ خزانہ بھی نہیں ملتا، البتہ اسے تلاش کرنے والا مایوسی کے دلدل میں دھنس جاتا ہے یا پھنس جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سکون اور اطمینان تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسلام میں دینی، دنیاوی، اخروی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی اور معاشی، بلکہ ہر اعتبار سے زندگی کے تمام شعبہ جات سے وابستہ افراد کے لیے بہترین اصول و ضوابط اور شاندار ہدایات موجود ہیں۔ صرف اسلام ہی اللہ پاک کا پسندیدہ دین ہے۔ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو چنتے ہیں، مثال کے طور پر ہم اپنی پسند کی کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا ظاہر دیکھ سکتے ہیں، اس کا باطن نہیں دیکھ سکتے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی پھل خریدتے ہیں، کوئی سبزی خریدتے ہیں تو ہم اس کے ظاہر کو ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس چیز کو ہم نے نہیں بنایا، بنانے والا اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ لیکن ہم سبزی خریدیں یا پھل خریدیں، اس کے ظاہر کو دیکھ کے، اس کی وضاحت دیکھ کے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی کٹ وغیرہ نہیں لگا ہوا تو یہ بالکل درست ہوگا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس کو کاٹا جاتا ہے، اس پھل یا سبزی کو کاٹا جاتا ہے تو بیچ میں سے خراب نکلتی ہے، کیونکہ اس چیز کو ہم نے بنایا نہیں ہوتا۔ لیکن جس خالق کائنات نے ساری کائنات کو بنایا، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اس نے ہمارے لیے جس دین کو چنا ہے وہ دین ہمارے لیے ظاہراً بھی ٹھیک ہے، باطناً بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری نگاہ ظاہر تک جاتی ہے، باطن تک ہماری نگاہ پہنچ نہیں سکتی، اور خالق جس نے دین کو پیدا کیا ہے اس کی نگاہ صرف ظاہر تک نہیں تھی بلکہ باطن تک تھی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر لیا، اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چنا ہو اس کا ظاہر بھی ٹھیک ہوگا، اس کا باطن بھی ٹھیک ہوگا، وہ ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی پسندیدہ دین ہے۔
تو ان دونوں آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بلائیاں پوشیدہ ہیں۔ حقیقی قلبی سکون بھی اس مذہب حق کی قبولیت میں ہے۔ جو آدمی اس مذہب حق کو قبول کرتا ہے اسے زندگی میں بھی اطمینان و سکون مل جاتا ہے، قبر میں بھی وہ پرسکون رہے گا اور آخرت میں بھی وہ نجات پا جائے گا۔ انسان کی بے چینی اور بے اطمینانی کا بڑا بنیادی سبب لا علمی ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے حصول علم ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ علم دل کو اندھا پن سے بچا کر نور بصیرت و ہدایت عطا کرتا ہے۔ بندہ اس کے ذریعے نیک لوگوں کی منازل اور بلند درجات کو پا لیتا ہے۔ اس میں غور و فکر روزہ رکھنے کے برابر اور اس کا درس رات کے قیام کے برابر ہے۔ علم کے ذریعے ہی اللہ کی عبادت اور فرمان برداری ہوتی ہے۔ اسی سے تمام اخلاقی، سماجی اور زندگی سے تعلق رکھنے والے دیگر امور انجام دیے جاتے ہیں۔ علم ہی کی بدولت انسان کے کردار میں نکھار، اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور اپنے فرائض کو انجام دینے کی رغبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں بسنے والے افراد کو علم کی اہمیت کا احساس کس طرح دلایا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے: تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا: ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی، اس کی زینت حیا اور اس کا پھل علم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا: انما العلم بالتعلم، یعنی علم سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے تو پھر علم بھی سیکھنے سے ہی آتا ہے۔ ان تمام روایات کو پڑھ کر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی علم حاصل کرے، لیکن بسا اوقات فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا جاننا ضروری ہے اور کیا جاننا ضروری نہیں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کا علم دین حاصل تو کرنا چاہتا ہے، مگر مصروفیات یا دیگر وجوہات کی بنا پر ایسا کرنے سے وہ قاصر ہو جاتا ہے۔ باقی مصروفیات اسے علم یا ضروری جو علم ہے وہ حاصل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ حصول علم کی اہمیت تو واضح ہو گئی ہے، لیکن یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے، اسلام نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، جو بھی ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا ہے، اچھی اطمینان والی اور سکون والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے یہ 5 علوم حاصل کرے۔ پہلا علم ہے عقائد و نظریات کا علم، دوسرا علم ہے عبادات کا علم، تیسرا علم ہے معاملات کا علم، اور چوتھا علم ہے منجیات یعنی اچھے اخلاق کا علم، اور پانچواں علم ہے مہلکات کا علم یعنی برے اخلاق حاصل کرنا۔ برے اخلاق کا علم حاصل کرنا اور پھر ایسے برے اخلاق سے بچنا، ان سے اپنے آپ کو روکنا کہ کہیں اس کا دامن جو ہے وہ برے اخلاق سے گندا نہ ہو جائے۔ ان علوم کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا علم تھا عقائد و نظریات۔ تو یاد رکھیں، اسلامی عقیدے اسے کہتے ہیں کہ لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے باندھنا یا گرہ لگانا، جبکہ لغوی اعتبار سے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو دل میں جس کو مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ باندھ لیا جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک و شبہ اور تردد کے پختہ ہو جائے، کیونکہ دین کے کسی معاملے میں شک اور شبہ اور تردد یہ کفر ہے، بندے کو دین اسلام کا جو دائرہ ہے اس سے باہر کر دیتا ہے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یعنی عقائد ایسی چیز ہیں کہ جس سے ایک بندہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنتا ہے۔ مثلا اللہ کریم کی ذات و صفات کے قدیم ہونے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سچے نبی ہونے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ جنات و ملائکہ
کرامات اولیاء، عذاب قبر، منکر نکیر کے سوال، مرنے کے بعد اٹھنے، میزان، حوض کوثر، پل صراط، جنت دوزخ کے حق ہونے کے یقین، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت تمام انبیاء اکرام کے بعد سب سے افضل ہونے اور تمام صحابہ اکرام کے عادل اور جنتی ہونے کا ایمان رکھنا، یہ تمام چیزیں اسلامی عقائد میں آتی ہیں۔ تو یہ پہلا علم ہے کہ جس کا جاننا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عقائد کا علم حاصل کرنے کے بعد دوسری ضرورت عبادت کے علم کی ہے، لہٰذا عبادت کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ مثلا وضو، غسل، نماز کے فرائض و واجبات، حج کرنے جانا ہے تو حج کے مسائل، اللہ پاک نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے مسائل وغیرہ سیکھنا، یہ لازم اور اہم ہیں۔ مگر ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کئی سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے کہ انہیں نماز کے فرائض و شرائط معلوم نہ ہوں۔ کوئی نماز کے واجبات سے نا واقف ہوگا، کسی کی قرات درست نہیں ہوگی تو کسی کو سجدہ کرنے کا درست طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ یہی حال روزہ رکھنے والوں کا ہے کہ مدتوں سے ہر سال ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہر ایک روزہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر کیا ہمیں یہ معلوم بھی ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کون سے کام ہیں جن سے روزے کا کفارہ لازم آتا ہے یا قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ اسی طرح جن خوش نصیبوں کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو کیا انہیں حج کے مسائل، عمرہ کرنا اور عمرے کے مسائل معلوم ہوتے ہیں؟ بعض نادان ایسے بھی ہیں کہ جو حج کی معلومات حاصل کرنے کے بجائے یوں کہتے ہیں کہ بس حج کے لیے چلے جاؤ، وہاں جو سب لوگ کر رہے ہوں گے انہی کو دیکھا دیکھی ہم بھی وہی کر لیں گے تو ہمارا بھی حج ادا ہو جائے گا۔ اب تیسری چیز ہے معاملات۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی پرسکون رہیں، ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بنے، ہماری دیانت داری کی مثالیں دی جائیں، ہمارے معاملات سے امت مسلمہ کو آسانی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی اصول سیکھ کر ان پر عمل کریں۔ دین اسلام جس طرح عبادات مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی تعلیم و تربیت دیتا ہے، اسی طرح معاملات کے حوالے سے بھی مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ترقی کرنے کے لیے ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا ضروری اور اہم ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کی مدد کے بغیر دنیا میں ایک قدم بھی آگے بڑھنا یا بڑھانا مشکل ہے۔ اس مدد یا معاونت میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے معاملات اور روزمرہ کی ضروریات میں اسلام کی روشن تعلیمات کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ معاملات مثلاً خرید و فروخت کرنے، تجارت کرنے اور اسی طرح کسی ادارے میں کام کرنے اور اجیر کے یعنی وہاں پہ اجرت کے طور پر کوئی کام کرنا، اگر کسی کو اپنے کام پہ رکھنا ہے تو اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا یہ بھی نہایت اہم ضروری ہے۔ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ معاملات میں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم فریضہ نکاح اور طلاق کے احکام سیکھنا، یہ بھی جو ہے معاملات میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے آپس میں جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں وہ جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کاموں سے بچنا ضروری ہے، تو یہ ساری چیزیں معاملات کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے منجیات یا مہلکات۔ دین اسلام نے جہاں ظاہری اعمال کی اصلاح کے حوالے سے علم دین حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے، وہیں دل کے ساتھ جن اعمال کا تعلق ہے ان کے بارے میں بھی علم حاصل کرنا لازمی قرار دیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی اصلاح پر زور دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کے تمام اعمال درست ہو جائیں، اگر یہ ٹکڑا بگڑ جائے تو تمام اعمال میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہے یعنی دل ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر بندہ اسلام کی حقیقت سمجھ لے، جان لے کہ اسلام دل اور بدن دونوں کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے، تو وہ دل کا علاج بھی ضرور کرے گا۔ حقیقتاً شروع میں بندہ اپنے ان 7 اعضاء مثلا زبان، آنکھ،
کان، ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور شرمگاہ کے گناہوں سے چھٹکارا پاتا ہے۔ پھر ان اعضاء کو عبادت و اطاعت سے مزین کرتا ہے، روشن کرتا ہے، کیونکہ یہی ساتوں اعضاء دل کے راستے ہیں۔ اگر ان پر گناہوں کے اندھیرے چھا جائیں تو دل کو سخت اور بے نور کر دیتے ہیں، اور اگر یہ طاعت اور عبادت کے انوار سے منور ہو جائیں تو دل کو شفا اور نورانیت نصیب ہو جاتی ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر اصحاب مجاہد و ریاضت اصلاح قلب کو زیادہ دشوار خیال کرتے ہیں، اور ارباب بصیرت اس کی اصلاح کا زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، محرمات باطنیہ یعنی باطنی معاملات، مثلا تکبر و ریا اور عجب یعنی غرور اور حسد وغیرہ یعنی ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اور ان کے معالجات یعنی علاج کہ ان کا علم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا یہ بھی ایک اہم فرض ہے۔ اگر ایک مسلمان ان فرض علوم کو حاصل کرے اور انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے تو اس کی زندگی سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ ہم نے اس کورس کا آغاز کر لیا ہے جس کا نام ہے فرض علوم کورس، جس میں یہ 5 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں وقتاً فوقتاً یا ترتیب سے، انشاءاللہ ہم ان کی تفصیل بھی بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ عقائد کی طرف آئیں گے، اور سب سے پہلے عقیدہ توحید ہم بتائیں گے کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور اس کے مراتب کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا سبق تھا یا پہلا لیکچر تھا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا وہ توحید پہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔